السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 اپریل 2021 کو ایک مناظرہ ہوا واٹس ایپ گروپ پہ 2 عالم کے بیچ میں۔ اہل دیوبند یعنی احناف کی طرف سے جو عالم تھے وہ تھے مفتی جنید صاحب، اور اہل الحدیث کی طرف سے جو عالم تھے وہ تھے مولانا شہاب الدین مدنی صاحب۔ اور موضوع یہ تھا اس مناظرے کا کہ تقلید شخصی ثابت کرنا ہے کہ تقلید شخصی کا وجود اسلام کے اندر ہے اور تقلید شخصی واجب ہے، یہ چیز ثابت کرنا تھا مفتی جنید صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ مناظرہ تو شروع ہوا اور الحمدللہ مفتی جنید صاحب نے یہ چیز ثابت کر پائے یا نہیں کر پائے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر اس کو سنیں تبھی حضرات، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ حقیقت ہے کیا، تقلید شخصی اسلام کے اندر کچھ اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تقلید شخصی واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آخر ہے کیا۔ تو یہ چیز لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور مناظرے میں الحمدللہ محنت جو کیا ہے وہ خالد بھائی نے کیا ہے، دونوں مناظر کو طے کیا اور دونوں مناظر کو الحمدللہ گروپ میں بھی ایڈ کیا انہوں نے، اور ایڈ کرنے کے بعد مناظرہ پرسکون آغاز بھی ہوا، یعنی چالو ہوا مناظرہ، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں رہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے مناظرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ دونوں مناظر کو گروپ کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ ہیں مفتی جنید صاحب کی آڈیو جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے، ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تاریخ میں جناب بھائی محمد خالد خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مسئلے تقلید پر آپ سے اور دوسرے کوئی صاحب ہے مناظر، ان سے جو ہے گفتگو کرنی ہے، تو میں اپنے وقت کے مطابق گروپ میں حاضر ہو گیا ہوں اور تمام احباب سے گزارش میں کروں گا کہ انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق آپ تمامی حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ تمامی حضرات بغور باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی وائس جواب آنے پر انشاءاللہ ہم جو ہے وائس پھر جو ہے جاری کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو ہیں شیخ شہاب الدین مدنی صاحب ہے جو اہل الحدیث کے عالم ہیں، ان کی بھی یہ پہلی آڈیو ہے، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خالد بھائی نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک مفتی صاحب ہیں جو تقلید شخصی پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو مناظرہ کہہ لیجیے گا، چاہتے ہیں، تو اس تعلق سے میں حاضر ہوا ہوں۔ اور چونکہ مفتی صاحب حفظہ اللہ غالباً جنید احمد نام ہے آپ کا، وہ تقلید شخصی کے قائل ہیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ جائز ہے؟ بس اتنا بتا دیں کہ تقلید شخصی کا حکم کیا ہے شریعت میں، یہ بتائیں آپ، پھر انشاءاللہ اس پر دلیل بھی ہم آپ سے طلب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چیز سمجھ میں آیا کہ اصل میں مناظرہ جو چل رہا ہے وہ تقلید شخصی کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ تھے شیخ شہاب الدین صاحب، اور یہ ابھی جن کی آڈیو پلے کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں مفتی جنید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے اسم گرامی ذکر کریں اور
اچھا وائس میں آپ کا نام شہاب الدین لکھا ہوا آ رہا ہے. چلیے محترم، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حکم معلوم کرنے سے پہلے آپ موضوع گفتگو متعین کیجئے اور اس کے اوپر جو ہے آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو تقلید کا حکم بھی بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ جب دعویٰ کریں گے تو جواب دعویٰ بھی ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. دونوں مناظر ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کا نام بھی جان چکے ہیں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، مفتی مولانا صاحب الدین مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اطلاع کے عرض ہے کہ میرا نام شہاب الدین مدنی ہے. دیکھیے، دعویٰ آپ کا ہے، اور چونکہ موضوع گفتگو طے ہو چکا ہے تقلید شخصی، تو تقلید شخصی کے دعوے دار آپ ہیں محترم، اس لیے دلیل آپ کی ذمہ ہے. میں نے تو تقلید شخصی کا دعویٰ نہیں کیا. جب میں تقلید شخصی کا دعوے دار ہی نہیں ہوں تو دلیل میرے ذمہ کسی حیثیت سے بھی نہیں ہے. اس لیے دلیل آپ کی ذمہ ہے، اور حکم بیان کرنا بھی تقلید شخصی کا آپ کے ذمہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی تقلید شخصی کا حکم بیان کرنا مفتی جنید صاحب کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے مفتی جنید صاحب. محترم، یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ جب کسی سائل نے جب کوئی سوال کیا تو پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کا پہلے جواب دے دیں. یہ ہے سوال کہ آپ چلیے تقلید شخصی ہی موضوع بحث ہوگی اور متعین ہوگی، چلو یہی بات ہے. لیکن آپ تقلید شخصی کو آپ کے ہاں کیا حکم ہے اور کیا تقلید شخصی کے بارے میں آپ لوگ کیا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگ کیا دعویٰ کرتے ہیں تقلید شخصی کے سلسلے میں، اس کو آپ ذکر کر دیں. انشاءاللہ پھر ہم اپنا جو ہے نا انشاءاللہ دعویٰ بھی پیش کریں گے، حکم بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، تو تقلید شخصی کے تعلق سے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، اگر اہل حدیث کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہوتی یا یہ موضوع گفتگو ہم لوگ بناتے اسے کہ اہل حدیث کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو بے شک یہ بات تھی. لیکن چونکہ موضوع گفتگو تقلید شخصی ہے، تو اب تقلید شخصی کے دعوے دار آپ ہیں، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، ہم تو نہیں ہیں. تو دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل اس دعوے کی آپ پیش کریں گے. ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں اس کو بھائی؟ یہ ذرا آپ غور فرمائیے کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ، ٹھیک ہے، اہل الحدیث ہیں ہم. اس تعلق سے تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے، تقلید شخصی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو ہم عدم دعویٰ تو کر ہی نہیں رہے ہیں. دعویٰ آپ کا ہے تقلید شخصی کا. اب وہ چاہے واجب کہیں، آپ چاہے جو بھی کہیں، لیکن دعویٰ تو آپ کا ہے. تو دلیل اس لیے محترم آپ کے ذمہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی جنید صاحب، دلیل آپ کے ذمہ ہیں، یہ بات تو صحیح ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. محترم، اہل حدیثوں نے بھی تقلید شخصی کو اپنی زندگی میں عمل میں لایا ہے اور تقلید شخصی کی ہے. جیسے کہ امام ترمذی، اسی طرح سے امام طحاوی، حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ حضرات اہل الحدیث ائمہ حدیث تھے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے تقلید شخصی کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ترمذی اور امام طحاوی، انہوں نے جو ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ہے. امام احمد بن حنبل، امام نسائی، ان لوگوں نے جو ہے رحمہ اللہ، ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی جو ہے تقلید کی ہے.
تو ائمہ حدیث نے بھی تقلید شخصی کی ہے، تو آپ اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہیں، تو محترم آپ سے ما قبل میں جو اہل الحدیث گزرے ہیں ان لوگوں نے تقلید شخصی کی ہے، اب آپ اس کا جواب بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے محترم، موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ اس نے تقلید شخصی کی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا آگے بڑھیے، آپ کا یہ بھرم بھی انشاءاللہ کھل جائے گا۔ محدثین کی طرف جو محدثین کی جو نسبت کی گئی بعض ائمہ کی طرف، یہ نسبت تقلیدی ہرگز نہیں ہے، وہ جب وہ بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن آج ابھی موضوع بحث اس وقت جو ہے وہ تقلید شخصی ہے۔ آپ ما قبل کا حوالہ ایسے زبانی نہ دیجئے کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا۔ ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ تقلید شخصی کے آپ دعوے دار ہیں تو اس کا حکم بتا دیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے امام ترمذی سے نہیں پوچھا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ہم نے اور دیگر ائمہ حدیث سے نہیں پوچھا رحمہ اللہ اجمعین، ہم نے آپ سے سوال کیا ہے، تو جواب آپ کو دینا ہے کہ آپ تقلید شخصی کے دعوے دار ہیں تو اس کا حکم بیان کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور موضوع بحث کو ادھر ادھر نہ لے جائیے، موضوع بحث تقلید شخصی ہے، تو میرے محترم اسی پر رہیں ہم اور آپ، تو دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، اور عوام بھی انشاءاللہ جو ہمارے احباب ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک صحیح بات ہے مفتی صاحب، تقلید شخصی کے دعوے دار آپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حکم بیان کریں آپ۔ گروپ کے تمام احباب سے میں درخواست کروں گا کہ جب تک گفتگو ہم دونوں کے مابین ہو رہی ہے، کسی صاحب کو بھی نہ کچھ بولنے کی اور نہ اسٹیکر بازی کرنے کی اجازت ہوگی۔ نیز گفتگو کے لیے شرط یہ ہے، یہ بات ہم لوگوں کو شرط کو پہلے ہی ذکر کرنا چاہیے، نہ ہم جو ہے کسی کے بھی اکابرین کو برا بھلا کہیں گے، اور نہ ہی جو ہے ان کی تحقیر اور تضحیق کریں گے، بلکہ احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہم بھی جو ہے ان کے بزرگوں کا اور اسلاف کا جو ہے تذکرہ کریں گے۔ ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ بھی جو ہے ہمارے اکابرین و اسلاف کی جو ہے ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں گے۔ جو کوئی بھی کسی کے بھی اکابرین کو برا بھلا کہے گا، یہ اس کے شکست فاس کی دلیل سمجھی جائے گی، اور اسی طریقے سے موضوع سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کرنا، یہ بھی فرار عن البحث شکست کی دلیل سمجھی جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے وائس میں، یا ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، ہم بھی اپنے وائس میں ہرگز خلاف موضوع ایک بھی گفتگو نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے۔ جو کوئی کرے گا اس کے جو ہے شکست کی دلیل سمجھی جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔ محترم، بات دراصل یہ ہے کہ تقلید دو طرح کی ہے، مطلق تقلید اور تقلید شخصی۔ مجھے امید ہے کہ مطلق تقلید کے قائل آپ بھی ہیں اور آپ بھی اس پر عمل پیرا ہیں، اس پر تو خیر بحث نہیں کریں گے۔ رہ گئی بات تقلید شخصی کی، ہم آپ کو حضرت محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے آپ کو یہ بات ثابت کیے دیتے ہیں، اور اس کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
انہوں نے فرمایا کہ قرون مشہود لہا بالخیر میں کسی مشہود لہا بالخیر میں تو تقلید ضروری چیز نہیں تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے تقلید شخصی لازم اور واجب ہو گئی۔ تو ہمارے اسلاف میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب ہم جو ہے تقلید شخصی کے حکم کو واجب سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو ہے علماء کرام عامی آدمی کے لیے، یعنی کہ جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ تقلید شخصی غیر مجتہد کے لیے واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ مفتی صاحب، آپ کسی کے قول کی وجہ سے تقلید شخصی کو واجب سمجھتے ہیں، یہ چیز تو سمجھ میں آیا یہاں تک کہ آپ کسی کے قول کا سہارا لے رہے ہیں، اور وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قول کے بارے میں آپ نے بتایا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، شیخ صاحب الدین صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے تقلید شخصی کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں دی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کوئی پیش کیا ہے، وہ بھی بلا حوالہ۔ تو آئیے حوالہ ہم سے آپ لے لیں، حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، باب حکایت حال الناس قبل المیۃ الرابعۃ وبعدہا، لیکن اس میں بھی تقلید شخصی کا وجوب ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پوری عبارت پڑھ جائیے، انہوں نے تقلید شخصی کو واجب نہیں کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو آپ ان کی عبارت پیش فرمائیں، اور آپ اگر عبارت پیش بھی فرمائیں گے تو بھی آپ کے لیے دلیل عبارت ان کی نہیں بن سکتی ہے۔ میں پیشگی یہ عرض کر دوں، اس لیے کہ دلیل آپ کے لیے، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو قرآن و حدیث سے دلیل دیجئے، اور امام منفر رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید شخصی کرتے ہیں، تو تقلید شخصی کے تعلق سے ان کا کوئی قول پیش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خالی وائس مفتی محترم، جنید صاحب نے بھیج دیا۔ چونکہ وائس زیادہ لمبا ہو رہا تھا، اسی لیے ہم نے صرف اس میں جو ہے ہمیں کتاب کا نام ذکر کرنا چاہیے تھا، آپ نے ذکر کر دیا۔ ابھی ہم دوسرے وائس میں بھی ذکر کرتے، حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ ابھی دلیل کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہم جو ہے آپ کے سامنے دعویٰ ہی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں تقلید شخصی کا حکم کیا ہے۔ تو میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عبارت کے حوالے سے اس کو ذکر کی ہے کہ انہوں نے اس میں جو ہے لازم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر واجب کا لازم بمانا واجب، تو اس بنیاد پر ہم نے جو ہے واجب کہا ہے، انہوں نے وہ لازم کا لفظ جو ہے استعمال فرمایا ہے۔ بہرکیف ہم نے جو ہے اس بنیاد پر اس کو ذکر کیا تاکہ ہمارا دعویٰ بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے قول سے دلیل بھی آ جائے۔ اب رہی بات کہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے وائس میں جو ہے تقلید شخصی کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے جو ہے ہم دلیل پیش کریں گے انشاءاللہ، آپ مطمئن رہیں۔ محترم، ایک بات اور، آپ جو ہے تقلید شخصی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آیا جائز، ناجائز، حرام، مکروہ یا مباح؟ جو بھی سمجھتے ہیں آپ اپنے جو ہے دعوے میں پیش کر دیں، تاکہ میں بھی جو ہے اس کے حساب سے آپ سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
میں نے جو ذکر کی ہے باب میں نے ذکر کیا ہے باب حکایت اہل الناس قبل المیۃ الرابعۃ و بعدہا. کتاب کا نام دراصل ہے حجت اللہ البالغہ. حجت اللہ البالغہ، ٹھیک ہے، یہ آپ درست کر لیں کتاب کا نام. دوسری بات یہ ہے کہ حجت اللہ میں بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقلید شخصی کو واجب نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہ عبارت ذرا نقل فرما دیں، ہم دیکھ لیں، یا اگر وائس لمبی ہو رہی ہو تو آپ بھیج دیجئے، حجت اللہ کا حوالہ ہمیں دے دیجئے جہاں یہ ہو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید شخصی کو واجب کہا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ذمہ ہے. اچھا، اب چونکہ پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سے بعد میں آپ اس ٹاپک پہ بات کر لیجیے کہ ہم کاہے اہل الحدیث ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو غیر مقلد تو کہتے نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کیوں غیر مقلد ہیں. ہم اہل الحدیث ہیں تو یہ کبھی ثابت کریں گے انشاءاللہ جب وہ موضوع بحث کبھی آپ رکھیں گے تو. لیکن ابھی چونکہ تقلید شخصی موضوع بحث ہے اور وجوب کے قائل اس کے آپ ہیں، تو دلیل آپ کی ذمہ ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ یہ ابتدائی مرحلے میں دلیل نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے، تو عبارت ہمیں آپ بتا دیجیے حوالے کے ساتھ یا اسکین کر کے بھیج دیجیے، ٹھیک ہے. اور آپ اگر فرمائیں گے تو میں حجت اللہ کی جو عبارت ہے وہ اسکین کر کے بھیجنے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم. محترم، میں نے ایک بات وائس میں کہی، شاید کہ آپ نے غور سے نہیں سنا ہوگا. میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لفظ واجب استعمال نہیں کیا، البتہ لازم کا لفظ استعمال کیا. اور ہم نے یہ بات کہی لازم بمعنی واجب، تو لفظ لازم سے ہی وجوب کا معنی سمجھ میں آتا ہے. تو پھر اب اس میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے. بات دراصل یہ ہے، میں آپ سے بارہا یہ بات صاف کر دیجئے آپ کہ تقلید شخصی کا آپ کے ہاں کیا حکم ہے، آیا جائز ہے، ناجائز ہے، اور یا مباح ہے یا حرام ہے، مکروہ ہے، کیسا ہے، وہ ذرا سا آپ واضح کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. مفتی صاحب، کسی کے قول جو ہے وہ حقیقت میں دلیل نہیں بن سکتا ہے. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کر رہے ہیں اور اس پہ بھی وہ حالانکہ صحیح طریقے سے آپ پیش نہیں کر پا رہے ہیں پورے طریقے سے، نہ اس کے دلائل بھیج رہے ہیں آپ. اور اگر مل بھی جائے، سپوز اگر مل بھی جائے تو ان کا قول دلیل نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آپ کی ذمہ چلیے لازم ہے تو لازم ہی آپ کی ذمہ ہے، وہ دکھا دیجیے ہمیں عبارت کہاں ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس میں انہوں نے تقلید شخصی کو لازم کہا ہو. تقلید شخصی یعنی کسی ایک فرد واحد کی تقلید، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لازم کہا ہو، اور لازم وجوب کے معنی میں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، تو لازم ہی دکھا دیجیے. چلے واجب نے دکھائیے تو آپ دکھائیے نا، آپ کی ذمہ ہے. ہم سے آپ تقلید شخصی کے بارے میں حکم کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ تقلید شخصی کریں آپ اور وہ حکم ہم سے آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو عجیب مسئلہ ہے نا بھائی. آپ کر رہے ہیں تو آپ حکم بیان کریں گے اور آپ دلیل دیں گے. ہم تو تقلید شخصی نہیں کر رہے ہیں نا، تو ہماری ذمہ تو ہے نہیں بھائی. جو کام ہم کر رہے ہوں اس کی دلیل ہم سے آپ مانگیے، جو ہم کام کر ہی نہیں رہے ہیں تو اس کی دلیل آپ کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ یہ انصاف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو دلیل آپ کی ذمہ ہے. ہم تو تقلید شخصی نہیں کر رہے ہیں، ہم اطاعت رسول کر رہے ہیں، اتباع رسول کر رہے ہیں. اس کی دلیل ہم سے لے لیجئے کتاب و سنت سے. لیکن جب تقلید شخصی ہم کر ہی نہیں رہے ہیں تو ہم سے آپ کیوں اس کا حکم بیان پوچھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، آپ کی ذمہ ابھی یہ باقی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا کہ انہوں نے تقلید شخصی کو لازم کہا ہے حجت اللہ میں، وہ آپ عبارت پیش کر دیجئے، حوالہ دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل صحیح کہا شیخ صاحب الدین صاحب آپ نے کہ جو تقلید شخصی کے قائل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دلیل پیش کرے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو تقلید شخصی کا حکم دے گا لوگوں کو تو وہی تو دلائل پیش کرے گا. محترم، آپ ایک چیز نہیں کرتے ہیں، مثلا سود آپ نہیں کھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس کو آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے ممانعت کی دلیل اور اس کے ممانعت ہونے کا حکم جو ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس شے کو کس درجے میں آپ مانتے ہیں،
ممانعت کا حکم جو آپ مانتے ہیں کہ تقلید شخصی ممنوع ہے، تو وہ کس درجے کا ہے؟ وہ اس کو تو آپ ظاہر کریں گے نا. مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز منع ہے، تو وہ منع ہونا کس درجے میں ہے؟ وہ درجہ کو تو آپ ذکر کریں گے نا کہ آیا وجوب کے درجے میں منع ہے، یا وہ استحبابی درجے میں منع ہے، یا وہ جو ہے کراہت یا تحریم کے درجے میں منع ہے. اس درجے کو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں نا. ہم جو ہے آپ بے شک تقلید شخصی ہم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ انکار نہیں، اور بلکہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید شخصی کرتے ہیں. مگر آپ جو منع کرتے ہیں تو اس منع کو کس درجے میں منع کرتے ہیں؟ آیا وہ منع وجوب کے درجے میں ہے، یا جواز کے درجے میں ہے، یا وہ جو ہے منع جو ہے آپ کا کراہت اور تحریم کے درجے میں ہے؟ کس درجے میں ہے؟ اس درجے کو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں. فقط والسلام. مفتی صاحب، دلیل آپ کے ذمے تھا مگر آپ نے دلیل پیش نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ کی اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ دلیل پیش کریں، کیونکہ آپ تقلید شخصی کے قائل ہیں اور لوگوں کو کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. تو آپ الگ بحث کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ بتائیں. پہلے آپ تو بتا دیجئے، اگر آپ بتائیں گے اس کے بعد تو ہم بتائیں گے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے شیخ صاحب الدین صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آپ کی ذمہ ابھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو آپ نے پیش کیا ہے تقلید کے لازم ہونے کا، وہ ابھی آپ کے ذمہ وہ چیز ہے. آپ عبارت پڑھ کر کے ہمیں سنا دیجئے. حوالہ میں نے آپ سے مانگا تھا، اس کے بعد ادھر ادھر کی بحث میں الجھیں گے ہم. آپ پہلے وہ آپ نے جو وجوب کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کوئی پیش کیا ہے بلا حوالہ، تو یہ آپ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے. آپ وہ عبارت پڑھ کر کے ہمیں بتا دیجئے جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید شخصی کو لازم قرار دیا ہو. وہ عبارت آپ کی ذمہ ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے، ادھر ادھر نہ جائیے، آپ تقلید شخصی پہ رہیے. اور تقلید شخصی کے وجوب کے طور پر آپ نے شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کوئی پیش کیا ہے، وہ عبارت ہمیں پڑھ کر کے سنا دیجئے. اور ایک چیز اور سماعت آپ فرما لیں کہ محدثین کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا تھا، میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا کہ محدثین کو آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ مقلد تھے، یعنی تقلید شخصی کرتے تھے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ میں انشاءاللہ آگے چل کر کے واضح کروں گا کہ یہ جو محدثین تھے، صاحب الحدیث تھے، یہ تقلید شخصی کی وجہ سے ان کی نسبت ائمہ کی طرف نہیں تھی. آپ دیکھیے حجت اللہ البالغہ ہی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ 263 پہ، وَكَانَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ أَيْضًا قَدْ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ لِكَثْرَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهُ كَالنَّسَئِ وَالْبَيْهَقِي يُنْسَبَانِ إِلَى الشَّافِعِي. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کبھی محدثین کو کثرت موافقت کی وجہ سے کسی ایک مذہب کی طرف منسوب کر لیا جاتا ہے، جیسے امام نسائی اور بہقی کو شافعیت کی طرف منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ یہ مقلد نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے، پہلے آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ نے لزوم تقلید کے بارے میں پیش کیا ہے وہ عبارت پڑھ دیجئے، اسکرین ڈال دیجئے. تب میں یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے حجت اللہ البالغہ ہی کے حوالے سے صفحہ 263 جو میرے سامنے حجت اللہ ہے، تو میں اس کے انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں. پہلے آپ کی ذمہ بھی یہ وہ ہے، آپ اس سے ادھر ادھر نہ جائیے بھائی میرے. آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کوئی پیش کیا ہے نا، تو میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ لزوم تقلید کا ان کا قول جو آپ نے کہا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. پھر ادھر ادھر کی بات ہوگی. پھر آئندہ انشاءاللہ ہم یہ بھی ثابت کریں گے جب موقع رہے گا کہ ہم تقلید شخصی کیوں نہیں کرتے ہیں. پہلے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس پر تو آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں مفتی جنید صاحب ادھار تو چکائیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی جنید صاحب سے گزارش ہے کہ جو مولانا شہاب الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ حجت اللہ البالغہ کا اسکین پیج پیش کریں یا تو پھر عبارت پڑھ کے سنائیں، تو بہرحال جلدی سے سنا دے تو بہتر ہے کیونکہ عوام بھی منتظر ہے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مفتی صاحب کہاں آپ تشریف فرما ہیں؟ آئیے، جو ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے تعلق سے، آپ وہ ہمیں سنا دیں، اسکرین بھیج دیں. لوگ منتظر ہیں. اصل میں ظاہر ہے کہ پوری رات تو سب بیٹھ نہیں سکتے ہیں،
ہمارے احباب میں کچھ قیام اللیل کے بھی عادی ہوں گے، تو ان کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ذرا کوئی صاحب میرے پاس ابھی آ گئے تھے، اس لیے میں تھوڑا سی اس سے مشغول ہو گیا اس طرف۔ انشاءاللہ بات اس سلسلے میں ابھی ہوگی، اور ابھی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حضرت محدث دہلوی کی جو ہے عبارت کو چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے، فی الحال وہ نسخہ تو میرے پاس نہیں، البتہ ایک کتاب علامہ تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے اس حجت اللہ البالغہ کی جو ہے حوالے سے جو ہے ذکر کی ہے، لفظ لازم ذکر کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر ہے آپ کے پاس حضرت تقی عثمانی صاحب کی تقلید کی شرعی حیثیت، تو وہ آپ شروع ہی میں جو ہے ان کا ذکر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب مگر ماننا پڑے گا کہ واقعی آپ پکی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ تحقیق نہیں کیے کہ حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے یا نہیں وہ عبارت، اس جملے سے جس جملے سے لکھا گیا ہے، تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے محترم، آپ کی ذمہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش فرمائیں۔ آپ ہماری ذمہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، تو آپ پیش فرمائیں گے، یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، بات کو آگے بڑھائیے، اور ساتھ ساتھ آپ سے میں نے ایک بات درخواست کی تھی کہ آپ تقلید شخصی کو جو ممنوع قرار دیتے ہیں، کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ آیا وہ جواز یا ناجائز، یا وہ جو ہے حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ اس کو تو آپ ذکر فرمائے، تبھی جا کر کے صحیح طور پر گفتگو ہو سکے گی۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، بات کیسے آگے بڑھے گی؟ ظاہر ہے جب پہلے زینے پہ قدم قاعدے سے پڑے گا تبھی دوسرا زینہ طے کر پائیں گے، تیسرا زینہ طے کریں گے، پھر آگے جا سکتے ہیں نا۔ تو پہلا زینہ تو طے کر لیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش فرما دیں، اس کی قرأت فرما دیں، اس کا حوالہ آپ نے دیا ہے اسکین ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری، آپ ہی کیجئے، اس کے بعد پھر بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ مرحلہ تو طے ہو جائے، ایسے کیسے جو ہے بات آگے بڑھ جائے گی؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھیے کہ اب پہلے زینے پہ قدم نہ رکھیں، ایک چھلانگ لگا کر کے پانچویں چھٹے زینے پہ چلے جائیں تو ٹانگ ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ آپ خود سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے شیخ صاحب الدین صاحب۔ محترم، ہم آپ کے ٹانگ کو بچانے کے لیے ہی آپ کو سنا دیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت، انہوں نے بالکل اس کے جو ہے شروع کے چند صفحات ہی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے انہوں نے ان جملوں کو ذکر کیا کہ قرون اولیٰ میں تقلید شخصی پر لوگ مجتمع نہیں تھے، البتہ اس زمانے میں تقلید شخصی عامی لوگوں پر لازم ہے۔ یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت میں ذکر فرمائی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہو تو آپ اس کو کھول کر پڑھ لیجئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو کھول کر پڑھ لیجئے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کیا کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ تقی عثمانی صاحب کی کتاب دے کر اور کہتے ہیں کہ کھول کر پڑھ لیجئے، حالانکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اسکین پیج لگاتے آپ گروپ میں اور عوام کو بتاتے کہ ہاں جو میں نے پڑھا ہے عبارت یا جو میں نے بتایا ہے وہ یہ ہے، مگر بہرحال آپ اس پہ بھی ناکام رہے۔ شیخ معذرت چاہتا ہوں، آپ جو ہے مناظرے کی لگتا تیاری نہیں کیے تھے، آپ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ آپ پڑھ لیجیے، آپ پڑھ لیجیے، آپ مناظرہ کر رہے ہیں تو آپ کو سامنے سے کتاب کا امیج رکھنا چاہیے۔ شیخ تھوڑا سا اس میں چوک ہو رہی ہے آپ سے، تھوڑا آپ سنبھالیے اس کو۔
بہت افسوس کی بات ہے کہ مناظرہ کر رہے ہیں شیخ مگر پھر بھی وہ اسکین پیج وغیرہ نہیں بھیج رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا خالی بتا رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب دیکھ لیجئے بس، مگر جمے تھی. چلیے بہرحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ بھی ٹانگ میری تو الحمدللہ محفوظ ہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گی. میں آپ کی ٹانگ کے سلسلے میں فکر مند تھا. دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کوئی چیز ذکر کی ہے، آپ وہ پڑھ رہے ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ الگ مسئلہ ہے. آپ نے چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے تو آپ ان کی عبارت پیش کریں کہ انہوں نے لازم قرار دیا ہے تقلید شخصی کو، واجب قرار دیا ہے تقلید شخصی کو. یہ جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں حجت اللہ میرے سامنے ہے موجود، ٹھیک ہے. آپ مفتی تقی عثمانی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کی کتاب کیا دلیل ہے؟ اور انہوں نے اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے کوئی قول نقل کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قول سامنے لائیں، آپ اسکین ڈالیں. اب عجیب ہے کہ آپ ہم سے بحث کر رہے ہیں اور ہمارے ہی ذمہ لگا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں. ارے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، ذرا کچھ سمجھیے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل صحیح بات ہے کہ مفتی جنید صاحب کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکین پیج لگاتے ہیں، اور وہ آپ کو ہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ آپ دیکھ لیجئے. چلیے ٹھیک ہے، مفتی جنید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ محترم، ہمیں یہی آپ سے گمان تھا کہ آپ یہی بات کہیں گے کہ مفتی تقی صاحب کی کتاب کوئی دلیل ہے. ضرور یہ بات آپ کہیں گے، مجھے معلوم تھا. لیکن ایک یاد رکھیے، علماء حضرات جب کسی اپنے بزرگ اپنے اسلاف کی طرف کسی بات کی نسبت اگر کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں کرتے ہیں. انہوں نے یہ جملہ نقل فرمایا ہے تقلید کی شرعی حیثیت میں صفحہ 75 میں کہ تقلید شخصی یعنی پہلے قرون اولیٰ میں کسی معین مجتہد پر لوگ مجتمع نہیں تھے، اور اس زمانے میں تقلید شخصی معین مجتہد کے لیے معین مجتہد میں تمام لوگوں کی رائے میں اتفاق ہو گیا، پھر وہی واجب ہو گئی. یہ جملہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب کے جو ہے حوالے سے اور ان کے نسخے سے جو ہے نقل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کی ہے. آپ برائے مہربانی چونکہ حجت اللہ البالغہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو اس بنیاد پر میں نے وہ جملہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ذکر کی ہے، اور لفظ واجب استعمال کی ہوئی ہے. کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں لفظ واجب استعمال کیا ہوا ہے. اس بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی کہ اس زمانے میں تقلید شخصی واجب ہو گئی. بھروسہ پہ بہت سارا چیز گڑبڑ ہو چکا ہے مفتی جنید صاحب، بہت جگہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے بھروسے پہ. اور میں آپ سے ایک بات بار بار پوچھ رہا ہوں محترم کہ آپ تقلید شخصی کو ممنوع جو قرار دیتے ہیں وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ آیا وجوب کے درجے میں ممنوع ہے، یا مباح یا عدم جواز کے درجے میں ممنوع ہے، یا مکروہ یا تحریم کے درجے میں ممنوع ہے؟ آپ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں تو احسان عظیم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی صفحہ نمبر 75 تقلید کی شرعی حیثیت میرے سامنے موجود ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب. اس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت نقل کی ہے اس میں لزوم کا کہیں ذکر نہیں ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا ذکر ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے. آپ اسکین کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میرے بھائی گروپ میں بہت سے لوگ ہیں بیچارے جن کی اور ضروریات ہوں گی. تو آپ جب آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت
پیش کی بلا حوالہ. اب آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو مجھ سے آپ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھوں، پھر آپ جو پڑھنے لگے تو صفحہ 75 میں لزوم کی اور وجوب کی کوئی دلیل شاہ صاحب کے قول میں موجود نہیں ہے عربی عبارت میں، اور اگر ہے تو عربی عبارت آپ پڑھ کر کے ہمیں سنا دیں، گروپ والے بھی سن لیں گے. جو نہیں سمجھتے ہیں ترجمہ میں کر دوں گا یا آپ کر دیجیے گا اس عربی عبارت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اور اللہ. ہاں، بہت یہ جو خوب. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کس درجے میں آپ مانتے ہیں تقلید شخصی کو، اس پر آئیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے اس سے تو ہم اور آپ ذرا نمٹ لیں دونوں لوگ مل کر کے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وجوب کا، تو یہ مرحلہ طے ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا نظریہ تقلید شخص کے بارے میں وہ بھی ہم پیش کریں گے. آپ پریشان نہ ہوں. جیسے میں نے محدثین کے تعلق سے جو بتایا تھا کہ وہ تقلید شخصی نہیں کر رہے تھے، میں نے اس کی عبارت پیش کی اور اس کا حوالہ میں نے دیا. میں نے عبارت پڑھی اور آپ کہیں گے بعد میں تو اسکین بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شیخ، ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم، پھر وہی واجب ہو گئی، یہ جملہ موجود ہے، وجوب کا جملہ موجود ہے، پھر وہی واجب ہو گئی. تمام بعد میں لوگوں کا اتفاق ہو گیا، پھر وہی واجب ہو گئی. یہ جملہ موجود ہے تو پھر کیا نہیں بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا قول نہ پیش کیجئے. میرے سامنے موجود ہے ان کی کتاب. آپ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بتائی تھی کہ انہوں نے لازم کہا ہے، تو ان کی عبارت ہمیں چاہیے. مفتی صاحب نے جو تبصرہ کیا ان کی عبارت پہ، وہ نہیں چاہیے ہمیں یا کسی کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی محترم، فاضل محترم، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش فرمائیے لزوم کے تعلق سے کہ تقلید شخصی کو انہوں نے لازم قرار دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی عبارت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم واجب اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، تو اس لیے لازم ہے یہ یا واجب ہے یہ. تو ہمیں ان کی عبارت چاہیے نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ان کی عبارت پہ تبصرہ کی وہ نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. آپ برائے مہربانی وہ پیش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آپ ایک بات سمجھ لیجئے، جب تک آپ تقلید شخصی کے ممنوع کی درجے کو ذکر نہیں کریں گے کہ وہ تقلید شخصی کس درجے کی ممنوع ہے، اس وقت تک آگے کوئی بات نہیں بڑھے گی. میں بار بار یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ تقلید شخصی کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ آیا وہ ممنوع وجوب کے درجے میں ہے، یا جائز اور عدم جائز کے درجے میں ہے، ناجائز کے درجے میں ہے، یا تحریم اور کراہت کے درجے میں ہے؟ کس درجے میں ہے اس کو آپ ذکر ضرور کریں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کی بات ہوگی. محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات اتنے تک ہے کہ تقلید کسی معین مجتہد کے اوپر اتفاق ہو گیا، بعد میں لوگوں کا اتفاق ہو گیا، تو لفظ اتفاق ہو گیا. آگے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہی واجب ہو گئی کا لفظ استعمال کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اتفاق جب کسی چیز پر جو ہے ہو جاتی ہے تو زمانے کے اعتبار سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو واجب کے درجے میں کہا ہے، اور وجوب کا معنی خود جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جملہ جو اتفاق کا لفظ استعمال کیا اسی سے جو ہے اخذ کیا ہے. آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، اور حوالہ پیش کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی لیے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر وہ اسکین ہوتا اور وہ عبارت ہوتی تو پھر یہاں پہ معاملہ گڑبڑ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات پہ بھروسہ کر کے انہوں نے جو نقل کیا ہے بس آپ بھی وہی نقل کر رہے ہیں. حالانکہ شیخ صاحب الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ جملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، آپ کے مفتی صاحب نے جملہ سے کچھ اخذ کیا ہو یا آپ نے اخذ کیا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے.
آپ وہ عبارت پڑھیے جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید شخصی کو لازم کہا ہو، اور جو تقلید پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ امت مجتمع ہو گئی تو کیا جواز پر مجتمع ہوئی کہ وجوب پر مجتمع ہوئی، یہ پیش کیجیے آپ. ابھی ہم عبارت نہیں پڑھیں گے، عبارت ہمارے سامنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور آپ کے مفتی صاحب نے جو اس سے پتہ نہیں مسئلہ کیسے اخذ کیا ہے، جواز کو وجوب ثابت کیا ہے، وہ تو وہی بتائیں گے. یا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ مفتی صاحب، شاہ صاحب تو جواز کہہ رہے ہیں، ایک دم صراحتاً جواز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے اس جواز کو وجوب کیسے بنا دیا؟ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ مفتی صاحب تو ہمارے سامنے ہے نہیں، اب آپ ہمیں بتائیں گے. آپ دو چیزیں آپ پر لازم ہو گئیں، ایک تو یہ کہ شاہ صاحب کی عبارت پیش کیجئے لزوم تقلید کی، دوسرے اگر جواز ہے تو جواز کا کیا معنی وجوب کا آتا ہے، اس کی دلیل دیجئے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہاں محترم، وہ اسکرین شاٹ آپ بھیج دیجئے نا، حجت اللہ کی جو عبارت ہے، مفتی صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے عربی عبارت، وہی بھیج دیجئے. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ کر کے بھیج دیجئے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا مفتی صاحب کی کتاب، تو جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے حجت اللہ کے حوالے سے، وہی عبارت بھیج دیجئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم سے مطالبہ کیجئے گا کہ ہم ممنوع کس درجے میں سمجھتے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب نے شاہ ولی اللہ کا جملہ یہ نقل کیا ہے کہ بعد میں کسی معین مجتہد پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، یہ جملہ استعمال کی ہے، سمجھے نا؟ تو اسی سے انہوں نے جو ہے اخذ کر کے کہا ہے. اور بہر کیف آپ صرف جو ہے اسی بات کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں محترم. پہلے یہ تو آپ بول دیجئے، ہم نے آپ کو یہ بات کہی اس بنیاد پر کہ مفتی تقی صاحب کا جو ہے وہ جملہ یا شاہ ولی اللہ کے حوالے سے جو نقل کی ہے، اس پر ہم نے کہا کہ اس سے جو ہے ہمارا دعویٰ بھی اور حکم بھی جو ہے ثابت ہو جائے گا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ بات نقل کر دی. اب آپ سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ جو تقلید کو ممنوع قرار دیتے ہیں وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں، اس کو بھی ذکر کر دیں. نہیں مفتی صاحب، آپ کے ذمے ہے تقلید شخصی کو کی دلیل پیش کرنا مفتی صاحب، مگر ابھی تک آپ پیش نہیں کر پائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ سے پھر ہم بارہا مطالبہ کرتے ہیں محترم، ذکر کیجئے آپ ممنوع جو قرار دیتے ہیں وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں، اس کو آپ ذکر کیجئے. آیا وہ وجوب کے درجے میں ممنوع ہے، یا پھر وہ جو ہے کراہت و تحریم کے درجے میں ہے، یا مباح اور عدم جواز کے جو ہے درجے میں ممنوع ہے، اس کو ذکر ضرور فرمائیں. آپ پہلے حکم تو لے کر آئیں حضرت، آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ شریعت کے اندر ہے کہ نہیں تقلید شخصی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، مفتی صاحب نے اخذ کیا ہے. آپ کا دعویٰ تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کو لازم قرار دیا ہے. اس لزوم کی عبارت ہمیں چاہیے. بار بار میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، جب تک یہ مسئلہ آپ طے نہیں کریں گے دوسرے کسی مسئلے کی طرف نہیں بڑھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تقلید لازم ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے مفتی صاحب نے کیا اخذ کیا، ہم اس سے غرض نہیں ہے. آپ کو میرے بھائی تیاری کر کے آنا چاہیے تھا نا، آپ کو مناظرہ کرنا تھا تو اور آپ کو حوالہ دینا تھا شروع میں حجت اللہ البالغہ کا، تو اس کو رکھنا چاہیے تھے سامنے آپ کو. اب آپ تقلید کی شرعی حیثیت دے کر کے بیٹھے ہیں صرف ایک کتاب، اور اس کے بعد آپ اسی پر اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ اخذ کیا، نکالا. یعنی نکالنے کی بات نہیں ہے، وہ عبارت آپ پیش کی جو میرے سامنے عبارت موجود ہے، حجت اللہ البالغہ موجود ہے، اور جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا وہ بھی موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقلید شخصی پر اجماع ہی نہیں ہے، آپ کے علماء ہی نے فرمایا ہے. اور آپ کہیں گے تو میں وہ عبارت بھی پیش کروں گا اور اسکیل بھی بھیجوں گا، لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے کہاں تقلید کو لازم کہا ہے. ٹھیک ہے، عربی عبارت آپ بھیج دیجئے ہمیں اللہ کے واسطے. علماء بھی ہیں اس گروپ میں، وہ دیکھ لیں گے، جان لیں گے، اور جو ہمارے احباب ہیں دیگر وہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ لوگوں کے بتانے سے کہ ہاں دیکھو انہوں نے عبارت نقل کی ہے شاہ صاحب نے کہ لازم ہے تقلید. وہ عبارت آپ پیش کر دیجئے.
اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تقلید شخصی کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کے علماء ہی کے اقوال پیش کریں گے، ان کی عبارت کی روشنی میں آپ کے گھر ہی کی گواہی انشاءاللہ دیں گے کہ جس تقلید شخصی کی آپ وکالت فرما رہے ہیں اس تقلید شخصی کو آپ کے علماء نے خود حرام قرار دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے یہ مرحلہ تو طے ہو جائے، اور ساری عبارتیں میرے پاس موجود ہیں. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو اگر بحث کرنا تھی تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احناف کے عالم ہی نے تقلید شخصی کو حرام قرار دیا ہے اور مطالبہ اہل الحدیث سے، تو پھر یہ تو مطالبہ تو بات کی بات ہے. پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیں مفتی جنید صاحب. ارے محترم، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت محدث دہلوی کا جملہ ہے کہ قرون اولیٰ میں لوگ کسی معین مجتہد پر مجتمع نہیں تھے، بعد میں تقلید کسی معین مجتہد پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا. یعنی پہلے تو کسی معین مجتہد پر اتفاق نہیں تھا، مجتمع نہیں تھے، لیکن بعد میں مجتمع ہو گئے، متحد ہو گئے اور متفق ہو گئے. اور اسی کو جو ہے حضرت تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ پھر یہی واجب ہو گئی. اب ہم نے اس بات، یہ تقی عثمانی صاحب کا جملہ ہے کہ یہ وہی واجب ہو گئی. ہاں کیا بات ہے مفتی صاحب. بات کو اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمارا دعویٰ بھی ہو جائے تاکہ تقلید شخصی واجب ہے اور ہم اس کو وجوب کے درجے میں سمجھتے ہیں. چونکہ آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ تقلید شخصی کا حکم آپ کے ہاں کیا ہے، تو ہم نے اس جملے کو مولانا تقی عثمانی صاحب کے جو ہے جملے کو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جملے کو دونوں کو ملا کر کہہ دیا، جس سے ہمارا دعویٰ بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ حکم بھی معلوم ہو گیا کہ تقلید شخصی واجب ہے. ہم نے دلیل کہاں پیش کی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قول کو ہم نے دلیل میں پیش نہیں کیا، صرف جو ہے دعوے کے لیے پیش کیا کہ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ پہلے قرون میں لوگ مجتمع نہیں تھے کسی معین مجتہد پر، ہاں البتہ بعد میں لوگوں کا اتفاق ہو گیا. پھر تقی عثمانی صاحب نے جملہ کہا ہے کہ پھر یہی واجب ہو گئی. آپ بات سمجھ آئی؟ اب لیکن اب تک تقلید شخصی پر دلیل ہم نے پیش نہیں کی ہے. آپ سے میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تقلید شخصی کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں، فوراً اس کو آپ ذکر کریں. حضرت آپ دلیل بھی نہیں پیش کیا اور ممنوع کا حکم بھی پوچھ رہے ہیں، تو بہرحال پہلے دلیل تو پیش کر دیں آپ کہ آپ کے یہاں ہے یا نہیں، تقلید شخصی کی دلیل موجود بھی ہے کہ نہیں. محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. لفظ قروء دو معنی میں مشترک ہے. ایک معنی اس کا ماہواری حیض کا بھی لیا جاتا ہے اور ایک معنی اس کا طہر کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں ایک غیر مجتہد آدمی کے لیے اگر وہ لفظ قروء پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ عمل کس طرح سے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یا تو وہ اپنے طور پر جس پر چاہے وہ عمل کر لے، اور یا یہ ہے کہ کسی ایک کو متعین طریقے سے اس کے اوپر عمل کرے. ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں سے کون سا معنی صحیح ہوگا، کون سا صحیح نہیں ہوگا، عمل کے موافق نہیں ہوگا، اس کو تو خود اپنے طور پر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے لفظ قروء کے معنی کیا بیان کیا ہے. لہذا ایک غیر مجتہد کے ذمے لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اپنے سے
بڑوں نے جو ہے لفظ قرو کے معنی کیا جو ہے ذکر کیا ہے، لہذا جس معنی کو وہ ذکر کرے اس معنی کو لے لینا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور اسی کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک بات پر، کسی ایک کے بیان کرنے والے کے بات پر عمل کر لینے کا نام ہی تقلید شخصی ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے ذکر نہیں کیے کہ ممنوع ہونے کے درجے کیا ہیں آپ کے ہاں، وہ آپ ابھی تک ذکر نہیں کیے۔ مفتی صاحب، آپ صاف صاف دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کا جو معنی جو ہے اسلاف سے جب پوچھا ہی جائے گا، جب ان سے معلومات کیا ہی جائے گا، تو وہ تقلید شخصی کہاں رہے گا؟ کیونکہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء یہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اور اسلاف سے جب اس کے معنی پوچھے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقلید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہوگا، نہ کہ تقلید ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، بار بار میرے عرض کرنے پر بھی آپ تو وہ عبارت نہیں پیش کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، اور آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقلید شخصی کو لازم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے، آئیے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، میں نے کہا تھا میں بعد میں پڑھوں گا، مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، حالانکہ حجت اللہ میرے سامنے موجود ہے، لیکن انہوں نے جو عبارت نقل کی دیکھیں اس میں وجوب کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کیسے وجوب نکال لیا شاہ صاحب کے قول سے، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاہ صاحب کا کوئی بھی قول ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے لیے بھی کوئی چیز دلیل ہے تو آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب آئیے ذرا وہ عبارت دیکھ لیجئے کہ ان هذه المذاهب الاربعه المدونه المحرره قد اجتمعت الامه او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام۔ آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیے وہ عبارت بھی اس کا ترجمہ کس طرح کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ چار مذاہب جو مدون ہو کر تحریر شکل میں موجود ہیں، ان کی تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں لازم کہاں ہے؟ یہاں تو شاہ صاحب نے جائز کہا، ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا کہا شاہ صاحب نے؟ جائز کہا ہے، واجب اور لازم نہیں فرمایا ہے۔ تو آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ کون سا دعویٰ؟ کہ تقلید شخصی واجب ہے، یہ باطل ہو گیا۔ آئیے ایک اور بہت بڑے حنفی عالم کے حوالے سے، میں احباب یہاں چونکہ ہیں گروپ میں، ان کے فائدے کے لیے میں ایک عبارت پڑھ دوں تذکرۃ الرشید کے حوالے سے۔ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 131، یہ خط ہے حکیم الامت، آپ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی کو لکھا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں وہ، اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص تقلید پر اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے برخلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، یعنی انکار کر دینا، پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو، خواہ دوسری دلیل کبھی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلہ میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ اپنے دل میں اس تعویل کی اوقات بھی نہ ہو، مگر نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کریں۔ بعض سنن مختلف فیہا، مثلا عامل بالجہر وغیرہ پر حرب ضرب کی نوبت آ جاتی ہے، اور قرون ثلاثہ میں اس کا شیوع نہ ہوا تھا، بلکہ کیف متفق جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا، اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں، یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، کہ حق دائر و منحصر اس چار میں ہے، مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہوں، وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے۔ دوسرے، اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع نہیں ہوا۔
دیکھیے صاحب، اللہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ آپ نے بنایا تھا وہ زمین بوس ہو گیا. آپ کے عالم ہی نے فرما دیا کہ تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع نہیں ہوا. تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 131، اور اسکرین شاٹ میں بھیج رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوب شیخ صاحب. دیکھیے یہ اسکرین شاٹ بھی شیخ نے بھیجا ہے، اور اس کو کوئی بھی آدمی پوز کر کے دیکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے مناظرے کا ایک طریقہ کہ جب کوئی عالم اگر بات کرتا ہے تو وہ دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، کیونکہ ان کو ان کے گھر کا ہی حوالہ پیش کر دیا گیا ہے کہ تقلید شخصی پہ اجماع نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے حکیم الامت صاحب نے تو مسئلے کو واضح کر دیا کہ تقلید شخصی پر اجماع کبھی نہیں ہوا ہے. جس چیز پر اجماع نہیں ہوا آپ اس کو واجب کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ثابت کیجیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا حوالہ دے کر کے کہا ہے تقلید کی شرعی حیثیت. اس میں یہ جملہ موجود ہے جہاں پر یہ عنوان قائم ہے کہ تقلید شخصی کی ضرورت. اس میں تقلید شخصی کے کو ضروری ہے کیا لفظ استعمال وہاں پر تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ہے وہاں عبارت کہ قرون اولا میں لوگ کسی معین مجتہد پر متحد نہیں تھے، مجتمع نہیں تھے، اور اس زمانے میں لوگوں کا کسی معین مجتہد پر اتفاق ہو گیا، پھر یہی واجب ہو گئی. یہ جملہ ہے 75 صفحے میں تقلید کی شرعی حیثیت میں. تو میں نے بطور دعوے کے اور حکم بیان کرنے کے لیے یہ جملہ پیش کیا کہ ہمارے نزدیک تقلید شخصی واجب ہے، اور ہم نے اپنی بات دعوے میں پیش کرنے کے بجائے ان دونوں اکابرین کا جملہ جو ہے نقل کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ تو اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ تقلید قرون اولا میں یہ جو ہے اس پر لوگ مجتمع نہیں تھے قرون اولا میں. ہاں بعد میں تقلید شخصی یعنی کہ کسی ایک معین مجتہد پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، پھر یہی جملہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے آگے لکھا کہ پھر یہی واجب ہو گئی. تو ان دونوں اکابرین کے جملے کو نقل کر کے ہم نے اس بات کو ذکر کرنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک تقلید شخصی واجب ہے، اور یہی میں ہمارا دعویٰ بھی ہے. تو دعوی کا اور حکم بیان کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ان دونوں اکابرین کے جملے کو ذکر کیا ہے. اب تک ہم تقلید شخصی پر دلیل نہیں ذکر کیے ہیں، بار بار آپ سے ذکر کر رہے ہیں ہم کہ ابھی تک تقلید شخصی پر ہم دلیل بیان نہیں کیے. دعوے کے لیے بطور اس کے ہم نے ذکر کی. ہم یہ وجوب کی نسبت شاہ ولی اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں، البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ پہلے قرون اولا میں لوگ ایک معین مجتہد پر مجتمع نہیں تھے. اس زمانے میں لوگوں کا کسی معین مجتہد پر یہ جو ہے اتفاق ہو گیا، اور آگے تقی عثمانی صاحب نے کہا پھر یہی واجب ہو گئی. یہ اس لیے ہم نے ذکر کی ہے، بطور دعویٰ کے ذکر کی ہے اور حکم بیان کرنے کے لیے. محترم ذرا سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم نے ابھی تک تقلید شخصی پر دلیل پیش نہیں کی ہے، یہ دھیان رکھیے آپ. اور آپ سے میں نے ذکر کی ہے کہ بھائی ذکر کیجئے آپ کس درجے میں ممنوع ہے. آپ یہ ہمیں بتائیں کیا آپ جو ہے ذکر کریں گے کہ آپ تقلید شخصی کو ممنوع قرار جو دیتے ہیں وہ کس درجے میں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ آیا وجوب کے درجے میں، یا جواز یا عدم جواز کے درجے میں، یا پھر جو ہے کراہت و تحریم کے درجے میں؟ آپ فوراً اس کو ذکر کریں. آپ تقلید شخصی کے جو ہے ممنوع ہونے کے درجات کو ذکر فرمائیں. کس درجے میں وہ ممنوع ہے اس درجے کو ذکر ضرور فرمائیں. مفتی صاحب آپ بھاگ گئے ادھر سے ادھر. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹاپک پہ آتے
اور عوام الناس کے وقت کو برباد نہ کرتے اور دلائل پیش کرتے، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں ابھی تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بار بار آپ وہی جملہ دہرا رہے ہیں، میں نے وہ عبارت بھی پڑھ دی ہے، اس میں لزوم کا کہیں ذکر نہیں ہے، وجوب کا کہیں ذکر نہیں ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں، آپ اس پر تو غور فرمائیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ابھی بھیجا ہے اسکین، اس کو آپ پڑھ لیجئے غور سے۔ وہ کہتے ہیں تقلید شخصی پر کبھی اجماع ہی نہیں ہوا ہے، تو یہ وہ چیز واجب کیسے ہو جائے گی؟ اس کو ثابت کیجئے پہلے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے، جب اجماع ہی نہیں ہوا ہے تو وہ چیز واجب ہوگی کیسے؟ اور وہ بھی ان کے گھر کی ہی گواہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وہ درجہ بھی ذکر ہوگا آپ ہی کے علماء کے اقوال کے حوالے سے انشاءاللہ۔ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ابھی محمد حیات سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت موجود ہے، انہوں نے تقلید کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے متفق ہیں اس بارے میں، تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، وہ عبارت پیش کرتا ہوں۔ پہلے اس مرحلے سے آپ نکلیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حکیم الامت صاحب کی بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ تقلید پہ کبھی اجماع نہیں ہوا؟ اگر یہ بات غلط ہے تو کس کی بات لی جائے، آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کی یا حکیم الامت صاحب کی؟ چلیے اب آ جائیے، ایک زینہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے محترم، اتنی بات واضح کر دینے کے باوجود بھی آپ اسی کے، میں کہاں لزوم اور واجب ہونے کی نسبت شاہ ولی اللہ کی طرف تو نہیں کر رہا ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جملے کے حوالے سے نقل کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کی ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ قرون اولیٰ میں لوگ تقلید کسی معین مجتہد پر کے لیے مجتمع نہیں تھے، اس زمانے میں لوگوں کا اتفاق ہو گیا، اور اتفاق کا لفظ استعمال کر کے آگے جو ہے تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہی چیز واجب ہو گئی۔ تو یہ بطور ہم نے دعویٰ اور حکم بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے، دلیل پیش نہیں کی ہے، بار بار ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اشرف علی تھانوی تو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہی نہیں ہوا ہے۔ مناظرہ اسٹاپ کر رہے ہیں آپ، تو اس کو تفصیل بتا دیں کہ پھر مناظرہ کب ہوگا، کیونکہ مناظرہ تو بھی ہوا نہیں برابر، تو اس کے لیے ٹائم بتا دیں ابھی سے ساتھ، تاکہ سارے احباب کو معلومات ہو جائے، اور دونوں مناظر سے بات کر لیجئے یہاں پہ کہ اگلا ٹائم کب دیں گے آپ لوگ۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو ذکر کریں گے یا نہیں ذکر کریں گے، آپ واضح کر دیجئے پہلے۔ فوراً ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ذکر کیجئے کہ آپ کے ہاں جو ہے تقلید شخصی کے ممنوع ہونے کے درجے کیا ہیں، اس درجے کو ذکر فرما دیں، فوراً جو ہے پھر ہم جو اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کر دیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اپنی واضحی کو آپ ذرا اس پر غور کر لیا کیجیے، آپ نے خود پہلے کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لازم قرار دیا ہے، اب آپ مقرر کر رہے ہیں، اس سے پہلے وجوب سے مکرے پھر لزوم سے مکر رہے ہیں، اب تقی عثمانی صاحب پر آ گئے۔ اور یہ اب بتائیے کہ جو میں نے ابھی عبارت بھیجی ہے گروپ میں، آپ اس عبارت کو پڑھیے، اور حکیم الامت صاحب نے جو کہا ہے کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اس کو پڑھیں گے ہی نہیں اصل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی جنید صاحب اور مولانا صاحب الدین صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 11 بجے تک کا ٹائم تھا مناظرہ ہونے کا، تو بہرحال لوگ یہاں اس گروپ میں جو ہے 250 آدمی ہیں، تو وہ لوگ اپنے حساب سے بھی تیاری کر کے آئے تھے کہ ہمیں مناظرہ سننا ہے، تو بہرحال مناظرہ کو اسٹاپ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ دونوں آدمی یہ بتا دیں کہ پھر کب مناظرہ ہوگا، تھوڑا اچھے انداز میں تیاری کر کے آئے، کیونکہ جہاں تک کہ بات سمجھ میں آئی کہ تقلید شخصی جو ہے اس کے اوپر دلائل پیش ہی نہیں کیا گیا ابھی تک، حالانکہ دلائل پیش کیا جاتا، اس کے بعد مناظرہ آگے بڑھتا تو تھوڑا مزہ آتا۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے کچھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، جو جملہ میں بار بار آپ سے سنا رہا ہوں کہ قرون اولیٰ میں لوگ مجتمع نہیں تھے، بعد میں کسی معین مجتہد پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، پھر یہی واجب ہو گئی۔ یہ جملہ نقل کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اب
ہم نے یہ جملہ بطور دعویٰ اور حکم بیان کرنے کے لیے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ہے حکم آپ کا تقلید شخصی کا، تو ہم نے حکم بھی ذکر کی کہ یہ واجب ہے، لہٰذا اس زمانے میں یہ تقلید شخصی واجب ہے، یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم تو دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اب بار بار ہم جو ہے اسی جملے پر جو ہے آپ یہ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ظاہر کر دیے کہ بطور دعوے کے دعویٰ پیش کرنے کے لیے ہم نے دونوں اکابرین کے جملے کو جو ہے پیش کیا ہے۔ مفتی صاحب، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ نے بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا اور کچھ دعویٰ بھی نہیں پیش کیا، کیونکہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو خود اس کے خلاف جا رہے ہیں کہ اجماع ہی نہیں ہوا تقلید شخصی پہ کبھی۔ تو آپ مفتی تقی عثمانی کی مانیں گے یا اشرف علی تھانوی کی مانیں گے؟ یہ سوال قائم رہے گا آپ کے اوپر کہ آپ مانیں گے کس کی آخر؟ کوئی دوسرے صاحب وائس جاری نہ کرائیں، جن سے مولانا شہاب الدین صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے انہی سے گفتگو ہوگی، کوئی دوسرے صاحب وائس جاری نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب، آئیے آپ کا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں ہم کہ تقلید شخصی معین کسی ایک شخص واحد کی تقلید کو واجب قرار دے لینا ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، اور میں حیثیت بتاؤں گا حضرت مولانا محمد حیات سندھی حنفی مدنی رحمہ اللہ کی ایک عبارت پیش کر کے، اور اس عبارت کی اسکین بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں، سن لیجئے۔ فمن يتعصب بواحد معین غیر الرسول ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعين دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كفر۔ تحفۃ الانام فی العمل بحدیث النبی علیہ السلام۔ ترجمہ بھی آپ سن لیں، جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اس کا قول ہی ثواب اور درست سمجھے اور اس کی تقلید واجب جانے، دوسرے ائمہ اسلام کی پیروی نہ کرے، ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے۔ دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں، محمد حیات سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر کرے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ عبارت میں پیش کر رہا ہوں مولانا محمد حیات سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کسی امام مجتہد معین کا اتباع ضروری سمجھا اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا، تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھہرایا اور یہ کفر ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ کی جو تقلید شخصی ہے یہ آپ کے علماء ہی کے اقوال کی روشنی میں اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، اور آپ جو وجوب کے قائل ہیں وہ وجوب آپ کا زمین بوس، وجوب کا قول آپ کا یہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ آئیے میں اسکین بھی بھیج دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب شیخ، یہیں پہ مناظرہ ختم ہوتا ہے، اور جو مفتی صاحب مولانا شہاب الدین صاحب نے عبارت پڑھی تھی انہوں نے یہ اسکین پیج یہاں لگا دیا ہے، اگر کسی بھائی کو پڑھنا ہے تو وہ اسٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی ہے احناف کی طرف سے کوئی بھی دلائل پیش نہیں ہو سکا، اور بلکہ شیخ صاحب الدین صاحب نے تقلید شخصی کی رد میں انہوں نے اسکین پیج بھی پیش کر دیا، حالانکہ ان کے گھر کی ہی گواہی پیش کی، دو عالم کی گواہی پیش کی ہے ابھی، تو لہذا ان کی جو باتیں ہیں وہ باطل ہو گئی۔ تو انشاءاللہ جب وہ دوسرا مناظرہ ہوگا تو انشاءاللہ دوسری بار ہوگا، پرسوں ہوگا 8 اپریل 2021 کو ہوگا، رات 9 بجے سے 11 بجے تک، تو انشاءاللہ پھر اس کی بھی ریکارڈنگ کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ ضرور اس مناظرہ سے آپ تمام حضرات فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔